سینٹ الیکشن کے لیے یوسف رضا گیلانی کے اسلام آباد سے کاغذات جمع. مسلم لیگ نون کی بھی یوسف رضا گیلانی کی حمایت. ہمارا سینٹ پہ ہمارا الیکشن پروسیس پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, غیر جمہوری قوتوں کو موقع دیتا ہے. اس وقت بلوچستان میں ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے. اگر ایک بھی سیٹ مسلم لیگ نون کو سینٹ کی نہیں ملتی, نہ ملے, لیکن اس جھوٹے اور نااہل عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر مسلم لیگ نون اور نواز شریف کوئی بات نہیں کرے. بکنے اور بکنے والوں کی ایک کلاس ہوتی ہے. اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ہوگا تو لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کریں گے. بہت سارے اراکین ایسے ہیں کہ جو خود ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ہماری جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہے, تم تو ایک لے پالک بچے ہو. ہماری جنگ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. جو لوگ فوج کو گالی دیتے ہیں ان کی زبان بدھی سے کھینچ لینی چاہیے. اب سیٹوں پہ بات نہیں ہوگی, اب تم سے لانگ مارچ میں فیض آباد جا کے ہوگی بات. فیض آباد میں ملیں گے, پارا چوک میں ملیں گے, ڈی چوک میں ملیں گے. ٹیسٹ کرنا چاہیے ٹیئر گیس کو کہ بڑے عرصے کی بیکار پڑی ہوئی تھی, اس کی تھوڑی سی ٹیسٹنگ کی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک. لیٹسٹ ٹوسٹ جو آیا ہے الیکشن کے اس سارے تماشے میں سینٹ کے, وہ ہے کل جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کاغذات بھی جمع کروا دیے جب ان کا کینڈیڈیچر فائنل ہوا اور پی ڈی ایم کی طرف سے, لیکن سرپرائزنگلی سندھ سے نہیں, اسلام آباد سے. کیوں؟ سندھ بڑی پکی سیٹ تھی, تو اس کا لنک کیا ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے کیونکہ اس پہ کافی ڈیٹیل ہیں. کیا پلان ہے زرداری صاحب کا, وہ بھی میں آپ سے کمپلیٹ شیئر کروں گا. اور کیا یہ پری کرسر ہوگا اگر ایک اپسیٹ ہوا اور یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں, فار ایگزامپل, کیونکہ یہاں صرف نیشنل اسمبلی الیکٹوریٹ ہے, کالج اس کا الیکٹورل کالج ہے جو ان کی سیٹ ہے اسلام آباد کی, وہاں پہ واضح میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی, تو کم از کم ان کو 8 سے 10 ووٹس چاہیے پیپل ٹو کراس اوور فرام دی ادر سائڈ. دوسری طرف ہم باتیں سن رہے ہیں 20 سے 25 ناراض ارکان کی, ایم پیز اور ایم این ایز ملا کے, تو کچھ لوگ تو 31 تک کا فگر دے رہے ہیں. اور ایک تو گروپ نے کل کہہ بھی دیا کہ جی شاید ہمیں اگر ہماری ناراضگیاں دور نہ کی گئیں تو ہم اور کچھ نہیں کریں گے, تو ہم سٹیمپس 2 لگا دیں گے یا غلط لگا دیں گے, ہمارے ووٹ ضائع ہو جائیں گے. کیا یوسف رضا گیلانی ان پارٹی اس چیز پہ دیکھ رہے ہیں کہ سڈنلی آپ کو پتہ لگے نیشنل اسمبلی کے 8, 10, 12 ووٹ جو سے ہیں یا وہ غلط ضائع ہو گئے, اینڈ دین دا ٹیبلز ٹرن. اور دوسرا, اگر اوپن جو لگ رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آیا, کوئی بھی فیصلہ 3 مارچ تک, تو پھر اسی آرڈیننس کے تحت الیکشنز ہوں گے اور پھر اوپن ووٹ بیلٹ ہوگا. اوپن بیلٹ ناظرین پھر آپ کو یاد کروا دوں, یہ نہیں ہے کہ شو آف ہینڈز یا کچھ ہے. اوپن بیلٹ کی اصل چیز ہے کہ ووٹ ڈلنے کے بعد جو پارٹی لیڈر ہے اس کے پاس رائٹ ہوگا کہ وہ الیکشن کمیشن سے تفصیل منگوا سکے کہ میرے کس ممبر نے کس طرح ووٹ ڈالا ہے. اس طرح اس کو اوپن بیلٹ دیا جائے گا. اور اگر ایک بار الیکشن ہو جاتا ہے اور کل کو سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ بھی دیتی ہے 3 مارچ کے بعد کہ یہ اوپن بیلٹ نہیں ہوگا, یہ آپ کو سیکرٹ بیلٹ ہی ہونا تھا, تو الیکشن کا رزلٹ اپنی جگہ رہے گا. صرف یہ جو رائٹ گورنمنٹ نے مانگا ہے اس کے تحت پارٹی لیڈر مانگ سکے تفصیل, وہ اس کو نہیں ملے گی. سو جو الیکشن ہو جائے گا اس کا رزلٹ فیٹ کمپلے ہی ہوگا. بات ہو رہی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے اس کو پری کرسر ہے, اس پہ ہم بات کریں گے وہ کیا ہے. دوسرا, آج پی ڈی ایم کے رہنما جو ہیں مولانا فضل الرحمان, انہوں نے 2 ریلیز کینسل کر دیں, گجرات کی اور خوزدار کی, اور کہا جا رہا ہے سرگودا کی سوری, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ ہم نے فوکس کرنا ہے لانگ مارچ پہ. پہلے ہمیں کہتے تھے کہ ریلیز ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مومنٹم بنے, اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے. خیر اینی وے اس پہ بھی بات کریں گے کیوں سٹیم لوز کر رہے ہیں. اور بڑا امبیرسنگ ایک سچویشن ہوئی جب پرائم منسٹر صاحب نے عبد القادر نامی ایک بزنس مین کو الیکشن کی دے دیا, کینڈیڈیچر کی سیٹ دے دی ان کو سینٹ کی. اس پہ پوری بغاوت ہو گئی پی ٹی آئی بلوچستان میں, اور پھر فیصلہ واپس لینا پڑا. اس سے پہلے ہی ہم بھی کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہ شاید پی ٹی آئی واحد جمہوری جماعت ہے پاکستان میں اس وقت جس نے لوگوں سے اپلیکیشن انوائٹ کرنا بھی گوارا نہیں کیا, خود ہی فیصلہ کر لیا. ایون دوسری جو ایکسٹریم رائٹ کی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپلیکیشنز لیں. کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو فیڈ بیک نہیں آیا؟ اس کے علاوہ اور کیا ہم بات کریں گے, ریزلٹس کیا اپسیٹ کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا, اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینڈر شبلی فراز, فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. تھینک یو ویری مچ. ہمیں جوائن کریں گے قمر زمان کائرہ صاحب,
प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब PPP और फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, एंड ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम शाहिद खान अब्बासी से ही बात करेंगे। लेकिन पहले मैं शिबली साहब आपकी इजाज़त से मैं बात करना चाहता हूँ इफ्तिखार मोमिन साहब से। इफ्तिखार मोमिन वो हैं कि जब 2018 में इमरान खान साहब ने ख़ुद एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया नाज़रीन साथ बैठा के, और उस पर बड़ा एम्फसाइज़ किया कि ये ही हमारे सेनेट के कैंडिडेट होंगे। पहले आप वो सुन लीजिए शॉर्ट, फिर मैं उस पर बात करता हूँ। मेरे साथ इफ्तिखार मोमिन बैठे, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि ये हमारे साथ चलें। टिकट इस बार हमारा कमिटेड है, और उसकी वजह से मैं उनको वो जो इनको जो हमें देना चाहिए नेशनल असेंबली की सीट को हम नहीं दे सकते। तो मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इफ्तिखार मोमिन को कि हमारे साथ रहें। मैं इनको मोमिन कौम को ये रिप्रेजेंट करेंगे सेनेट के अंदर। हम इंशाल्लाह इनको सेनेट की सीट देंगे। जी, इफ्तिखार मोमिन साहब नाज़रीन फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं KPK के, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, लॉन्ग पॉलिटिकल पेडिग्री। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या हुआ आपके साथ? कादिर साहब की तो सीट वापस हो गई, उनसे तो ले ली टिकट, क्या आप किसी और से टिकट लेके आपको मिलने का चांस भी है? नहीं मलिक साहब, हम तो सिर्फ एक अपील करते हैं आपके जरिए। हम कहते हैं कि भाई हमारे साथ जो वादा हुआ था और सारे कौम के सामने, तो उनको पूरा करने में क्या मसला हुआ, क्या मजबूरी आई, तो हम कहते हैं कि इसमें नजरसानी हो जाए कि हमारी जो कौम है जिस पे बेचैनी है कि ऐसे वाक़यात हो गए या ऐसे मेयार में हम कौन सी कमी आ गई कि इस वक्त जो है उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। आपकी अभी किसी से बात हुई? आपकी जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड बना हुआ था, पार्लियामेंट्री बोर्ड, वहाँ किसी से बात हुई? वजीर आजम से बात हुई? परवेज खटक, किसी से बात हुई आपकी? नहीं जी भाई, कोशिश मैंने की, हालांकि मैं सबको जाती तौर पर जानता हूँ। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रब्ता किया। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी से कोई बात हो जाए कि हमें पता लग जाए कि क्या हो गया। तो इसलिए फिर हमने यही रास्ता अपनाया। हमने कहा कि आप प्रेस जो हमारे भाई हैं उनके जरिए उनको मैसेज पहुँचाएँ कि आप हमें बताएं कि ये हमारे 2018 में तो हम मेयार पे पूरे थे, अभी जो कौन सी कमी रह गई है, क्यों ताकि आगे भी जाना है मलिक साहब, तो अगर आपने आगे जाना है तो वो अगर कमी है तो हम पूरे कर लेंगे। ठीक, इस वक्त हमारी अभी तक ना आपका किसी से राब्ता हो सका है, ना किसी ने आपसे राब्ता किया? नहीं जी नहीं मलिक साहब, ये जो है ना, ये इमाम साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। माशाल्लाह वो अपने वादे के बड़े पक्के हैं और बड़े जानदार और सच्चे इंसान है। तो चले हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि इस तारीफ का आपको कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है होगा नहीं। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर साहब, पहले एक सीट दी, उसकी हमें समझ नहीं आई, अब एक सीट नहीं दी, उसकी भी हमें समझ नहीं आई। थोड़ा सा आप ही हमें समझा दें। देखें मालिक, बात यह है कि जब इस किस्म के फ़ैसले होते हैं, अब देखें हमने मुल्क के सारे सूबों में टिकट दिए हैं। हमें बलूचिस्तान से ये एक और हमारा सोशल मीडिया, हमारे जो पार्टी व कारकुन हैं, उन्होंने इस पे काफ़ी एतराज़ किया। और ये मुझे आप ये बता दें कि अगर ये किसी और पार्टी में जो भी कैंडिडेट्स आए हैं, किसी ने, आई एम श्योर कि हर जगह पे कोई ना कोई एतराज़ात तो होंगे, बिकॉज एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स होता है और आप जो है तो लोग बहुत होते हैं और आपने उनको देना होता है। लेकिन कोई एक पार्टी आप मुझे बता दें जिसने कि इस तरह का फ़ैसला किया हो, जहाँ के डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर, पार्टी चेयरमैन, जिन्होंने उस राय को अहमियत दी और अपने फ़ैसले को तब्दील किया। देखिए, ये तो शो करता है कि कितने अहम हैं हमारे लिए हमारे पार्टी के वर्कर्स, हमारे जितने भी, जो चाहे वो मेंबर्स हैं या वो डिफेक्टो हैं। ये बड़ा एहसन इक़दाम था जी, डेफिनेटली अप्रिशिएटेबल था। लेकिन पहले एक सवाल ये उठता है कि हर पार्टी ने एप्लीकेशन इनवाइट की और उसका एक रीज़न होता है। जब मुझे पता लगता है, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे पता है कि जी शिबली फराज भी अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपका सारा कच्चा छट्टा जाके खोलूँगा, आप मेरा खोलेंगे, तो वैसे ही एक फ़िल्टर लग जाएगा, बड़ी बड़ी खुफिया चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो आसान और बेहतर डिसीजन हो जाती है पॉलिसी मेकर्स के लिए। आपकी पार्टी वाहिद जमात है जिसने जहमत ही नहीं की
یہ تو لگتا ہے جیسے بادشاہوں کا دربار تھا، ایسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 200 آدمی نظر آ رہے ہیں، اچھا شبلی تم ہو گئے، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور ایک آدھے پہ بہت شور مچ گیا تو آپ نے اس پہ بیک ٹریک کر لیا کیونکہ سارا صوبہ ہی کھڑا ہو گیا اس کے اوپر. لیکن اس کا جواب لینے سے پہلے میں چاروں پرسوں میں نے جب پروگرام کیا تو آپ کے کلیگ تھے، کیبنٹ کلیگ شفقت محمود آئے ہوئے تھے، ہمارے دوست ہیں 20-25 سال کے، شاید ناراض بھی ہو گئے ہیں میرے سے. میں نے اسے یہی سوال کیا، وہ اتنا گرجے برسے، اور منیر بلوچ پہ جو ون آف دا سینٹرل زون کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا آپ نے اعتراض کیوں کیا، آپ پبلک امبیرسمنٹ کر رہے ہیں. جب لوگوں کو آخری موقع پہ پتہ لگے گا کہ مسٹر ایکس کو مل گئی یا سیٹ، اسی وقت بولیں گے نا. اگر پروسیس تو آپ نے خود نہیں بیچ میں لائے، لیکن پہلے سن لیں گے کیا بات ہوئی. آپ بھی اس پروسیس کا حصہ ہیں نا، اوارڈنگ آف ٹکٹس کا، فائنلائزیشن کا. میں اس پروسیس کا حصہ ہوں، اور میں تو آپ کے ساتھ پارٹی لیڈر نے شیئر کیا کہ ان کی کیا خوبیاں تھیں قادر صاحب کی؟ جی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں پارٹی کے لیے اور یہ موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوں گے سینیٹ کے لیے. ڈاکٹر صاحب کینڈیڈیٹ ہیں، وہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ اپسیٹ ہیں. جو بندہ 13 سال سے پارٹی کا لائلسٹ ہے وہ اس وقت آ کے پارٹی کو امبیرس کر رہا ہے اور میڈیا کو امبیرس وہ تو نہیں کر رہا ہے. آئی تھنک امبیرس تو عامر کیانی صاحب نے کیا اور امبیرس گورنر نے کیا. یہ صاحب ہیں، سوچنا چاہیے تھا اگر پارٹی لائلسٹ ہے کہ آپ کیا موقع دے رہے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے. کیا آپ کا یہ کلچر بن گیا کہ اگر کوئی اپنا اعتراض کرے ایک بات پہ تو وہ امبیرسمنٹ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے؟ نہیں، مجھے صرف جسٹیفائی کریں، سمجھائیں کہ آپ لوگوں نے وہ پروسیس ختم کیوں کیا، آپ لوگوں نے انوائٹ کیوں نہیں کی تاکہ ایک بہتر فلٹر رکھتے اور یہ شرمندگیاں نہ ہوتی. نہیں، کیونکہ اگر 48 گھنٹے پہلے شبلیہ بتائیے 48 گھنٹے پہلے موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے تو 48 گھنٹے بعد وہ اتنا گھٹیا کیسے ہو گیا کہ اس کی ٹکٹ واپس لے لیں؟ نہیں جی، دیکھیں کوئی برا اس بات پہ کوئی پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا یا پارٹی چیئرمین نے یہ نہیں کہا کہ وہ برا آدمی ہے. دیکھیں پارٹی کے جو ورکرز کی جو آواز ہے وہ ہمارے نزدیک بڑی مقدم ہے. تو اگر وہ کل کوئی پارٹی کے ورکر احتجاج کر رہے تھے کہ آپ نے شبلی فراز کو کیوں دیا ہے، پوچھا ان سے آپ؟ نہیں، دیکھیں پارٹی کی پوری اتنی بڑی پارٹی ہے، ان کے جو بھی آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کوئی فیصلہ کوئی یا چیئرمین صاحب کا ہے یا کچھ سلیکٹ گروپ آف پیپل کا ہے. نہیں، دیکھیں جو بھی ممبر ہیں پارلیمنٹری کمیٹی کے وہ مختلف علاقوں سے ہیں، وہ مختلف لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ انہوں نے نام پریزنٹ کرتے ہیں، اس میں پھر پرائم منسٹر صاحب مل جل کے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں. بٹ سنس یو آر دا اسپوکس پرسن، آپ سے پوچھیں گے، پورے بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ ہے، اس میں اتنی 10 جماعتیں، اس میں ایک جماعت آپ ہیں، آپ کے ضلع صدور ہیں. کسی ضلع کے صدر کو نہیں پوچھا گیا، انہوں نے آن ریکارڈ ہمیں کہا ہمارے سے کسی نے بات ہی نہیں کی. اگر آپ نے 4 زونز ہیں بلوچستان کی، آپ کی 4 زونز کے پریزیڈنٹ سے آپ نے نہیں پوچھا، آپ نے رن صاحب کو انوالو نہیں کیا ڈسکشن پروسیس میں، تو پھر کس بیسس پہ آپ نام سے کم اپ کر رہے ہیں؟ پھر اسی طرح باقی صوبوں میں بھی ذاتی پسند ناپسند؟ نہیں، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے اس طرح کہا کہ سب صوبوں سے لوگوں کا انپٹ لیا گیا ہے، پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہوتا ہے پارٹی کی بلوچستان ٹیسٹ کیس بن گیا نا. بٹ آف کورس بلوچستان میں ادھر ہمارے رن صاحب بھی ہیں، ہمارے قاسم سوری بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سے نہیں پوچھا، 4 صدور آپ نے کہتے ہیں ہمارے سے نہیں پوچھا. قاسم سوری ہمارے الیکٹڈ، ہمارے ڈپٹی سپیکر ہیں، وہ الیکٹڈ، وہاں سے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ایک ممبر ہیں. ان سب سے کنسلٹیشن ہوتی ہے تو تب ہوا ہے، ورنہ جو ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک ہم نے ایک ڈرا کیا اور اس میں سے نام نکال انوائٹ نہ کرنی اپلیکیشنز کے آپ کے خیال میں ٹھیک فیصلہ تھا؟ ایک ایکسپیریمنٹ تھا نا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی بات وہ نہیں ہے کہ کئی ہوتے ہیں خواہش مند ہوتے ہیں جو کہ سینٹ کی سیٹ کے لیے یا پارٹی کے الیکشن ٹکٹس کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں. اب اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو گراؤنڈ کی جو بھی رپورٹ ہوتی ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ جیتے گا، کون سا نہیں جیتے گا، اس کی کیا سٹینڈنگ کیا ہے اپنے لوکل علاقے میں، کیا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ہمارے سینٹ کے لیے. بیکاز دیکھیں اہم یہ نہیں ہے کہ آپ ممبر سینٹ بن گئے، آپ آئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک پارٹی کے لیے اپنی لیجسلیشن کیپیسٹی ہونی چاہیے، آپ بول سکیں، ڈیبیٹس میں بول سکیں، کنٹریبیوٹ کر سکیں. لیکن اگر اس بنیاد پہ صرف ہو کہ جی اسی لیے سینٹ کا الیکشن از بٹ ڈفرینٹ، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان سے مشورہ، ان کے علاقوں کے جو بھی بڑے ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ فیڈ بیک ملتا ہے. تو آپ نے ایک سیٹ ظاہر نہیں کر دی.
شی از اے ویری بڑی زبردست خاتون ہے ثانیہ نشتر, زبردست کام کر رہی ہیں, لیکن وہ بولنے والی تو نہیں ہے, وہ تو سینٹ میں آئیں گی تو خاموش ہی رہیں گی. لیکن یہ ہے کہ وہ لیجسلیشن میں ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ کریں گی, شی ول کنٹریبیوٹ ویری پازیٹیولی, اور ان کا اپنا ایک ہیلتھ سیکٹر میں خاص طور پہ ان کی ایک بڑی وہ ہے اتھارٹی ہے. سو یہ جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے افتخار مومن صاحب, یہ تو پھر قصہ ہے پارینہ. دیکھیں جی, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اب دیکھیں جس طرح کہ کل جو ہم قادر صاحب تھے, انہوں نے پبلکلی, حالانکہ ان کو وہیں پہ پتہ چلا, انہوں نے ایکسیپٹ کی کہ چیئرمین, دیکھیں جب لیڈر آپ کسی کو مان لیتے ہیں نا تو پھر آپ اس کے فیصلوں کو آپ پورے مشورے ضرور دیتے ہیں. 3 سال آپ نے ایک بندے کو کہا ہو کہ تم ہی بنو گے, تمہیں ٹکٹ دوں گا اور ہمارے ساتھ رہو, تو تھوڑی سی زیادتی ہو نہیں جاتی؟ یہ دیکھیں بعض اوقات جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ایٹ ٹائمز چینج ہو جاتی ہیں, جو ریالٹیز ہوتی ہیں. تو ان کو بتا تو دیں, وہ کہتے ہیں مجھے یہ بتا تو دیں کہ اس وقت میں فٹ تھا, میں ان فٹ. اب دیکھیں یہ تو اب اگر پارٹی میں وہ ہیں جو کہ ہیں, میں افتخار مومن صاحب کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, بڑے اچھی فیملی بھی, بہت زبردست فیملی ہے, ان کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہے, پولیٹکس میں رہے ہیں بڑے عرصے سے. ایٹ ٹائمز دا بیسٹ آف دا وہ تو جو کپتان ہوتا ہے وہ چوز کرتا ہے. ستاروں کی چال کبھی کبھی الٹی ہو جاتی ہے, نہیں چلتی. چلیں دیکھتے کیا ہوگا. ناظرین بریک لوں گا, بریک کے بعد آ کے جو اصل آج پروگرام کا میٹ ہے وہ ہے جو میں نے آپ سے بات کی, یوسف رضا گیلانی صاحب کیوں اسلام آباد آئے ہیں, اور کیا یہ ایک بہت بڑی کیا گیم چینجر یا ایک بہت بڑا ٹربل سپاٹ بن سکتا ہے لانگ ٹرم میں پی ٹی آئی کے لیے. اس پہ بات کریں گے, اور اس کی ٹوٹل اسٹریٹجی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس وقت زرداری صاحب نے کیا کیا انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, کیا کیا گارنٹیز دی ہوئی ہیں ان لوگوں کو بھی, اگر وہ لوگ چوز کریں اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تو ان کو کیا گارنٹیز دی گئی ہیں. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, سینئر وائس پریزیڈنٹ PMLN. لیکن ان سے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو گیلانی صاحب والی ذرا خبر شیئر کر دوں. میری جو اطلاع یہ ہے کہ گیلانی صاحب کو جو لائے ہیں اسلام آباد میں, پہلے بحث ہوئی پیپلز پارٹی کے اندر کہ گیلانی صاحب کو لایا جائے, سندھ سیکیور سیٹ تھی, سوال اٹھتا تھا کہ سندھ کے بجائے یہ اسلام آباد سے کیوں لائے ہیں. اس میں زرداری صاحب کا جو ٹپیکل ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم پلاننگ وہ سامنے نظر آتی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ ایک سمپل میجورٹی ہے, کمفرٹیبل میجورٹی ان اے وے ہے پی ٹی آئی کے پاس, اگر ان کا اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ اسلام آباد سے جیت جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک اپسیٹ ہوگا اور ایک پری کرسر ہوگا ایک لومنگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. اور یہ جو بات کرتی تھی پیپلز پارٹی کے عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے, اور مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں کیسے ہو سکتی ہے, ایک تو یہ اس بات کا جواب ہوگا. سیکنڈ, جو بیہائنڈ دا سینز وہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک میسیج بھی ہوگا جو اکارڈنگ ٹو اپوزیشنز جو بڑے ہیں پی ٹی آئی کے, یہ ان کے لیے بھی میسیج ہوگا کہ جی آپ جس گھوڑے پہ بیٹ کر رہے ہیں وہ گھوڑا اب اتنا سٹرونگ نہیں ہے اور اپسیٹس ہو سکتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ بیہائنڈ دا سینز سیفٹی پیراشوٹس کیا ہیں. زرداری صاحب کی طرف سے یہ بھی مینڈیٹ دیا گیا ہے ان کے اپنے لیڈران کو, وہ یہ کنوے کر دیں اپوزیشن کے لوگوں کو کہ جو لوگ اگر ووٹ دیتے ہیں گیلانی صاحب کو اور اس کے نتیجے میں فار اینی ریزن اگر ان کو اپنی پارٹی یا اپنی سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے, لیکن ایک چیز ناظرین کلیئرلی سمجھ جائیں, اگر کوئی چاہے یہ سیکرٹ بیلٹ ہو یا کھلا بیلٹ ہو, اگر کوئی بھی ممبر پارٹی انسٹرکشنز کے اگینسٹ ووٹ دیتا ہے اور چاہے اپوزیشن دیتا ہے تو کانسٹیٹیوشنلی اس کی سیٹ وہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا, اس کو نکالا نہیں جا سکتا, کیونکہ صرف 2 شرائط ایسی ہیں, ایک ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر کا اور ایک بجٹ. اس پہ اگر آپ پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں تو آپ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں, تو ویسے نہیں. لیکن پیغام زرداری صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی وجہ سے پارٹی چھوڑنی پڑے, سیٹ چھوڑنی پڑے, تو انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کے خلاف بائی الیکشن میں کوئی نہیں کھڑا ہوگا, بلکہ بائی الیکشن میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. گیلانی صاحب کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ الیکشن آپ ہارتے ہیں تو اف ہی وانٹس تو پھر سندھ سے کوئی بندہ اپنی سیٹ چھوڑے گا سینٹ کی اور ان کو پھر الیکٹ کر دیا جائے گا, اور پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوگا چیئرمین سینٹ کے لیے. اور اگر چیئرمین سینٹ, کیونکہ تب ایز ایکسپیکٹڈ پی ٹی آئی کی میجورٹی ہوگی, سمپل میجورٹی الائنس کے ساتھ مل کے سینٹ میں, تو اگر سینٹ چیئرمین کے خلاف بھی نو کانفیڈنس ووٹ لے آتے ہیں
اور زیادہ یہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو پھر اگین گیم کھل جائے گی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, اور زرداری صاحب والا بیانیہ اور تقویت لے گا کہ گورنمنٹ جا سکتی. تو اٹس اے بگ گیم جس کے ساتھ یہ سینٹ لگ گئی ہے, اور شاید میرا خیال ہے یہ اب جو کانسٹیٹوئنسی ہے اسلام آباد کی, اس پہ سب کی نظریں ہیں سینٹ کے الیکشنز. باقی تو خود اپوزیشن کہتی جی ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو ایک سیکنڈ شاید حقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ بھی ون آف دا پرپوزر سیکنڈر یہ, اور یہ شاید بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سین تھا. 3 وزراء اعظم فارمر جا رہے تھے, ایک وزیر اعظم اپلائی کر رہا تھا, 2 اس کا ایک پرپوزر ایک سیکنڈر. آپ کس بیس پہ اتنے پر امید ہے کہ آپ جیت جائیں گے؟ بیکاز جو کیلکولیشن پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں 8 سے 10 ووٹس ہم لے لیں گے اور ہم جیت جائیں گے اور یہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا. آپ کس بیسس پہ پر امید ہیں کہ وہ جیتیں گے, خاص طور پہ اگر اوپن بیلٹ ہے تو؟ دیکھیے الیکشن تو ہر آدمی جیتنے کے لیے لڑتا ہے, اور یقیناً جو قومی اسمبلی میں یہ ووٹ ہے اور ایک ڈائریکٹ الیکشن ہے, ہمارے اس سے پہلے تقریباً 163 ممبرز تھے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا, تو 8-9 کا فرق ہے. جو اس وقت حالات ہیں حکومت کے, جو ان کے اتحادی ہیں, جو ان کے اپنے ممبران ہیں, وہ اس سے خوش نہیں ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے, اور انشاءاللہ اس پہ جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کو وہ کامیاب ہوگا. ضمیر کے مطابق تو مشکل ہے, وہ تو جب احتشام ضمیر صاحب ہوتے تھے تب آپ لوگ ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے تھے, اب تو ذرا مشکل نہیں ہے؟ نہیں, ابھی بڑا اللہ کا کرم ہے, فیض ہوگا انشاءاللہ, یہ الیکشن بھی کامیاب ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ جو بات آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں لوگ, اور پھر اخبارات میں چل رہا ہے 20 سے 25 کا 31 نمبر, مریم کہہ دیتی ہیں مجھے فون آتے ہیں جرنیلوں کے کرنیلوں کے لیکن نام نہیں بتاتی. آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں 20-25 لوگ لیکن آپ بتاتے نہیں ہیں. کوئی ایویڈنس ہے, کوئی ثبوت ہے کہ واقعی یہ بلاک ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ دیکھیے کل تو ہم نے کاغذ جمع کرائے ہیں, پرسوں رات کو فیصلہ ہوا, کل کاغذ جمع ہوئے. یہ تو اسپیکولیشن ہے ساری جو آپ نے شروع میں تمہید باندھی ہے, یہ سب اسپیکولیٹو باتیں ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب ہم اپنی کوشش کریں گے, ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, ہمارا حق ہے, ہر ووٹر کے پاس جائیں, اس سے ووٹ مانگیں, اور فیصلہ 3 مارچ کو ہو جائے گا. اور ہر صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی رزلٹ آئے جمہوریت کی فتح ہوگی. ہماری تمہید نہیں ہے, ہماری اسپیکولیشن نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہتے تھے کہ آپ لوگ الیکشن لڑیں گے سینٹ کا, آپ کہتے تھے ہم نہیں لڑیں گے. ہم کہتے تھے کہ آپ بائی پولز بھی لڑیں گے, آپ کہتے ہیں ہم نہیں لڑیں گے. پھر آپ لوگ آگے لڑ رہے ہیں. ابھی تک تو جتنی ہماری تحمیدیں ہیں یا پیپلز پارٹی کے انالیسز ہیں وہ ماشاءاللہ کوئی بھی غلط نہیں ہوا. تو ہمیں اسپیکولیشن پہ تو ہمارے ذرا آپ ہاتھ ہلکا رکھیں نا. سٹانسز تو آپ نے بدلے ہیں, ہم نے تو سر کوئی نہیں بدلا. آپ فارغ ہیں آج کل, تو آ جائے ہمارے ساتھ ہی, آگے پی ڈی ایم میں آ جائے. کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے ساتھ فارغ لوگ صرف جا رہے ہیں؟ جی آپ کا بہتر ہے تو آپ کی بات ہی مان لیتے. لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن ہے, الیکشن لڑیں گے, ایک رزلٹ آ جائے گا. اور ہر صورت میں اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں ملوث نہ ہوئی اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہ ہوئے جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں, تو پھر اس میں جمہوریت کی فتح ہمیشہ ہوگی. شاید اگر یہ اپسیٹ آپ لوگ کر لیتے ہیں یوسف رضا گیلانی والا, تو کیا پھر آپ کے خیال میں کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی یہ گراؤنڈ بہت مضبوط بن جائے گی؟ دیکھیں میں اس الیکشن کو ووٹ آف کانفیڈنس سے ریلیٹ نہیں کرتا. یہ ایک سینٹ کا الیکشن ہے اور قومی اسمبلی میں ہے, ڈائریکٹ الیکشن ہے, تو اس کو بہت سے لوگ تشبیہ دیتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. یہ اپنا الیکشن ہے. گیلانی صاحب کا اپنا ایک اسٹیچر ہے, ان کے 40 سال کی سیاسی ہسٹری ہے, ان کے تعلقات ہیں لوگوں سے, لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو اسپیکر ریسنٹلی جو آئے ہیں اس میں ایک میراج خالد صاحب تھے, فخر امام صاحب تھے اور گیلانی صاحب تھے, جن کو ہمیشہ جو ممبران تھے ان کی تائید بھی حاصل رہی ہے, ان کی رسپیکٹ بھی حاصل رہی ہے. اسی طرح جب گیلانی صاحب پی ایم بنے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن نے بھی ووٹ دیا تھا. ہی واز میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں واحد کنسنسس سے بننے والے وہ پرائم منسٹر تھے. تو آج امیدوار ہیں تو ہمیں پورا یقین ہے کہ شاید یہ بتائیے جو گیلانی صاحب کے قریب لوگ ہیں وہ اس بات پہ بھی بڑا کاؤنٹ کر رہے ہیں
کہ جی بہت سے لوگ خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے کافی ناراض ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کو نہیں دیا، شاید سینیٹر بھی ایک آدھا اور وہیں سے کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے تھا، اور بھی ڈفرینسز کافی زیادہ ہیں. کیا اس پہ بھی آپ لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب والا فیکٹر بھی کنٹریبیوٹ کرے گا؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کا الیکشن ہے، لیکن یقیناً ہر قسم کے فیکٹرز الیکشن میں آتے ہیں، اور جو ناراضگی اس وقت گورنمنٹ کی بینچز پہ ہے گورنمنٹ کی نان پرفارمنس کی وجہ سے، وہ یقیناً ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگی. اگر حکومت کام کر رہی ہوتی، مضبوط ہوتی، تو پھر ایم این ایز بھی سوچتے، اگر ان کے مسائل حل ہو رہے ہوتے، وہ عوام کو فیس کر سکتے. تو یہ الیکشن میں یقیناً آپ کو بہت سے عناصر ملیں گے، جن میں ایک جو ساؤتھ پنجاب کا ایشو ہے یہ بھی اس میں آئے گا. اچھا، ون لاسٹ کویسچن. پہلے آپ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم یہ احتجاجی جلسے اس لیے کر رہے ہیں، ریلیز اس لیے کر رہے ہیں، ہم نے ماحول بنانا ہے، فضا بنانی ہے لانگ مارچ وغیرہ کے لیے. آج آپ لوگوں نے اناؤنس کر دیا ہے سرگودا اور ایک اور آپ کی ریلی، وہ آپ نے کہا کہ جی کینسل ہوگی کیونکہ ہم نے لانگ مارچ کے لیے تیاری کرنی ہے. یہ آپ کے بیانیے ریشنل الٹے کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ کیا ویسے سٹیم ختم ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی؟ نہیں، ریشنل الٹا نہیں ہے. 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے. تو اب جو تنظیمیں ہیں، جو ورکر ہیں، اس کی تیاری کرنی ہے. تو یہ مشورہ ہوا 3-4 دن پہلے کہ یہ جو 2 اب ریلیز رہ گئی ہیں، ان کی جگہ ہم مقامی سطح پہ احتجاج کر لیں گے، لیکن جو ورکر ہے موبلائز جو کر رہا ہے، کیونکہ یہ کافی موبلائزیشن کی ایفرٹ ہوتی ہے مقامی سطح پر، تو ہم نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، اب لانگ مارچ کی تیاری کریں اور وہی مین ایونٹ. شاید یہ جب یہ زرداری صاحب نے جب جی سوری کمپلیٹ کر لیں. میں کہہ رہا یہ انتظامی معاملات ہیں پی ڈی ایم کے، جو اس میں ری ارینج ہم کرتے رہتے ہیں. یہ مجھے بتائیں، زرداری صاحب نے آپ لوگوں سے مشورہ کیا تھا یوسف زار گیلانی کا اسلام آباد میں کو ٹکٹ دینے سے پہلے، فیصلے سے پہلے؟ دیکھیں، میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود آپس میں پہلے مشورہ کیا ہو. ہماری جماعت کی اور کچھ اور جماعتوں کی بھی خواہش تھی کہ یوسف زار صاحب یہاں سے لڑیں، مضبوط امیدوار ہوں گے. تو میری حیدرآباد میں بلاول صاحب سے جب میٹنگ ہوئی تو میں نے ان کو بھی یہ درخواست کی کہ اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں اور گیلانی صاحب ولنگ ہیں تو ان کو اسلام آباد سے الیکشن لڑوائیں. ان کو ہم مضبوط امیدوار سمجھتے ہیں اس سیٹ پر. چل، بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے. بریک سے بعد آ کے میں نے شبلی صاحب سے اس پہ تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اس گیلانی فیکٹر کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ بہرحال ان کی ایک سٹینڈنگ ہے، ان کا اپنے تعلقات بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں، فل لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہے، ان کے اپنے دوسرے فیملی تعلقات بھی ہیں، مذہبی تعلقات بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس شخص سے ان کا مقابلہ ہے اپنا حفیظ شیخ صاحب سے، حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر جو بھی ہوں، وہ ایز اے پرسن بڑے ڈرائی قسم کے آدمی ہیں. اور جس طرح ایک ہمارے دوست نے کالم بھی لکھا، رؤف نے شاید اس میں کہا کہ انہوں نے وہ آدم بیزار آدمی ہیں، تو ان کے لوگوں سے تعلقات بالکل تھوڑے ہیں اور بڑے ٹھنڈے قسم کے وہ آدمی ہیں. تو کیا یہ پرسنالٹی اور یہ چیزیں اور دوسری ناراضگیوں کا جو مکس ہے، کیا یہ گلے پڑ سکتا ہے پی ٹی آئی کے اور ایک سرپرائز کر سکتا ہے؟ اس بریک کے بعد بھی لاسٹ شبلی فراز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمیں کمرزمان کارا صاحب نے جوائن کیا. کارا صاحب، ون کویسچن. ووٹس کے نمبرز آپ کے پاس نہیں ہیں، سمپل میجورٹی کمفرٹیبل پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، اگر ووٹ خریدے نا تو پھر آپ گیلانی صاحب کو کیوں لے آئے ہیں اسلام آباد؟ کیسے جیتیں گے؟ مالک صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اپنے ووٹ نہیں ہیں سارے، لیکن بہت سارے لوگ تو ان سے اپنے ناراض بھی ہیں. ان کے ساتھ ایک بہت بڑا محاذ تھا جس کو جنوبی پنجاب محاذ کہا جاتا تھا، جو ان کے ساتھ جوڑا گیا. اسی طرح کچھ اور الائز بھی جوڑے گئے ہیں، پنجاب سے بھی، سندھ سے بھی. تو بہت سارے لوگوں کے اوپر جو اس وقت پاکستان کے اندر عمومی دباؤ ہے، آپ خود سمجھدار آدمی ہیں، پبلک پرس کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح، کہ اس وقت جو لوگوں کی عام آدمی کی زندگی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ انر نہیں دیں گے، یہ ٹھیک ہے کہ ہم پکڑ کے اندر کر دیں گے، سب کچھ ہو گیا، لیکن عام آدمی کی زندگی میں بھی زہر بھر گیا اور پاکستان بھی پیچھے چلا گیا. تمام انڈیکیٹر خراب ہے. لیکن عام آدمی کو باقی انڈیکیٹر، اکانومی، فارن پالیسی، داخلہ امور سے ہٹ کے اپنے پیٹ کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور جو وہ دباؤ ہوتا ہے. کیا صاحب لگ یہ رہا ہے کہ اوپن ووٹ ہوگا، اوپن بیلٹ ہوگا، جو کہ سب کا پتہ لگ جائے گا؟ ان کو اپنی جگہ لگ بھی جائے
اوپن بیلٹ میں لوگ کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ اپنی پارٹی کے خلاف؟ دیکھیے مالک صاحب، میں کہہ رہا ہوں اپنی پارٹی ہی کیوں، باقی لوگ کیوں نہیں، ان کے ساتھ تو اتحادی ہیں، یہ تو کوئی اپنی گورنمنٹ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے نا۔ تو اتحادی کسی کے کہے بغیر ہلیں گے؟ سر جی جو کسی کا چاہا ہے نا، اس رویے کے ہی تو ہم خلاف چلے ہوئے ہیں۔ اب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کو پیچھے ہٹ کے اب لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دینے چاہیے، یہی ہمارا سوال ہے۔ آپ نے میرے مسئلے کا قائد صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں تو شبلی صاحب کا اس پہ لے لوں۔ سر یہ ایک سیریس چیلنج ہے گیلانی صاحب کا، فارمیڈیبل ہے، سب سے لمبے سرونگ پرائم منسٹر تھے، لوگوں کو نوازا بھی ہے، دوستیاں بھی ہیں، پولیٹیکل اینیمل ہیں، سمجھتے ہیں، ورسز حفیظ شیخ صاحب جو کل تک پیپلز پارٹی میں تھے، کٹ اینڈ ڈرائیڈ پروفیشنل ٹائپ آدمی ہیں، ملتے نہیں ہیں لوگوں کو، تو پرسن ٹو پرسن بھی وہ خطرناک پرسنالٹی ہے، اور جو آپ کے خلاف بھی اگر میں ووٹ دے دوں آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے، تو بڑی خطرناک، کیا آپ لائٹلی نہیں لے رہے؟ نہیں جی دیکھیں، الیکشن تو ہم کسی بھی الیکشن کو لائٹلی نہیں لیتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں حفیظ شیخ صاحب، اس سے کوئی غرض نہیں کہ پہلے تو یہ کہ فائننس کے لوگ جنرلی ہوتے ہی ڈرائے ہیں، تو اس لیے کوئی فائننس منسٹر کوئی ایک وہ نہیں ہوتا جو کہ انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے، شعر بھی سنا دے گا بھی مار لے چلیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ ووٹ حفیظ شیخ صاحب کے حق میں یا ان کے اگینسٹ نہیں جائے گا، ان کا جو ووٹ ہے، جس طرح کہ ہماری پارٹی ہے، جس طرح کہ ہماری کولیشن ہے، وہ ساری پارٹی کو، اب اگر میں کینڈیڈیٹ ہوں جو کہ میں ہوں خیبر پختونخوا سے، تو ووٹ مجھے نہیں ملے گا، وہ ووٹ عمران خان کو ملے گا، ان کے نام پہ مجھے ملے گا۔ تو اس لحاظ سے تو کوئی کینڈیڈیٹ ٹھیک ہے، اٹ از امپورٹنٹ کہ کینڈیڈیٹ کو اچھا ہونا چاہیے، اور وہ کوئی تو آپ کو ڈر پڑا ہوا ہے نا، جو آپ لوگوں نے اتنا یہ سیکرٹ کو اوپن بیلٹ کرنے کے چکر میں ہیں، آپ کی گروپنگ بھی ہوئی ہے، ساؤتھ پنجاب والا بالکل گروپ ہے، ان کے بیانات چھپ رہے ہیں، تو آپ کو فکر ہے تو صحیح نا، 8-10 ووٹ ہی چاہیے گیلانی صاحب کو جیتنے کے لیے۔ دیکھیں میں اس کو، اچھا آپ نے یہ مینشن کیا، میں اس کو کلیریفائی کروں کہ دیکھیں یہ جو اوپن الیکشنز کی جو بات ہم پرائم منسٹر عمران خان یا ہماری پارٹی کرتی ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ انہوں نے ہم سے 2006 میں انہوں نے بات کی ہوئی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ڈر گئے، اس وقت تو یہ الیکشن بھی نہیں تھے، تو ان سے پھر پوچھیں کہ انہوں نے کیوں اوپن بیلٹ کی بات کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اوپن بیلٹ کا مقصد ہے کہ شفافیت آئے، لوگ پیسے کے استعمال کے ذریعے ممبرشپس نہ لیں، اور یہ جو ہاؤس ہے، یہ جو ایک ایوان بالا ہے، اس کا تقدس ریسٹور ہو۔ سو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یوسف رضا گیلانی جیت سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ جو بھی کر لیں ٹھیک ہے۔ گیلانی صاحب دیکھیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی ناراض گروپ نہیں ہے آپ کی پارٹی؟ نہیں، دیکھیں ناراضگیاں جو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، لیکن when it comes to the vote انشاءاللہ ہمارے سارے کولیشن اور والے ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں گے۔ اور دوسری بات دیکھیں جی، آپ نے کہا ہے کہ جی ان کے تعلقات ہوتے ہیں، دیکھیں جو کسی پارٹی میں ہوتا ہے وہ اپنا مستقبل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس نے اپنے حلقے کی بھی سیاست کرنی ہوتی ہے، بیکاز جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسی ایک مقصد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے آئے ہیں، اور وہ ایک پارٹی کے ساتھ ان کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ برانڈ عمران ابھی اتنا سٹرونگ ہے؟ بالکل ہے، کہ کوئی اس کے ساتھ اپنا کریئر تباہ نہیں کرے گا؟ نہیں الحمدللہ، ایسی بالکل نہیں ہے۔ قائرہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، اگر لگ یہ رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آئے مارچ 3 تک، بہت تھوڑے دن رہ گئے، اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور بعد میں اگر عدالت فیصلہ بھی دے دیتی ہے کہ جی نہیں یہ سیکرٹ بیلٹ ہی ہوگا، تو سمپلی وہ شیئر نہیں ہو سکے کہ ڈیٹا کس نے کیسے ووٹ دیا ہے، الیکشن تو ہو گیا ہوگا، رزلٹ بھی فائنل اسی کے مطابق ہوگا، تو پھر پی ٹی آئی تو جیت گئی نا، انہوں نے چاہے اپنے لوگوں کو ایکسپوجر سے ڈرا کے لائن میں ڈال لیا، کسی کو یہ خطرہ تھا کہ جی میں پتہ لگ جائے گا میں کیسے کھڑا ہوا ہوں، تو پھر وہ تو الیکشن میں کامیاب ہو گئے اپنے اسٹریٹجی میں۔ مالک صاحب میں اس طرف آتا ہوں، چھوٹے اب ٹائم بھی بڑا مختصر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ہمارے دور میں بھی سینیٹر بنے تھے، ان ٹیکنوکریٹس کو تو سینٹ میں ہی لایا جا سکتا ہے، ہمارے دور میں بھی یہ ریکوائرمنٹ تھی جب عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ ایڈوائزر جو ہے وہ بجٹ پیش نہیں کریں گے، تو ہم بھی ان کو تو یہ کوئی عمران خان صاحب کی ٹیم تو ہے نہیں، یہ کوئی ایک مجبوری کے تحت لایا جا رہا ہے، آئی ایم ایس کا ایک نمائندہ آپ نے بٹھانا ہے اپنی کیبنٹ میں۔ دوسری بات، یہ جو شبلی صاحب سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ 50-60 70 کروڑ کے بولیاں ہو رہی ہیں بلوچستان میں، تو جو بندہ بلوچستان میں آپ نے بھیجا ہے وہ تو اربوں خربوں پتی ایک ہی بندہ آپ نے بھیجا ہے، اور اس کے اوپر آپ کی جماعت بھی یہی اعتراض کر رہی ہے، تو یہ بولیاں لگانے والوں میں ہے یا ان کے خلاف لگنے والی ہے، مجھے نہیں پتا۔
تیسری گزارش یہ ہے مالک صاحب کہ جماعتوں کے اندر لوگ فرسٹریشن کے شکار ہیں، جو پبلک کے اندر اینگر ہوتا ہے، لوگوں کو یقیناً شبلی بھائی نے ٹھیک کہا کہ لوگوں کو اپنے مستقبل کی بھی فکر ہوتی ہے، کل سے ووٹ لینے جانا ہے، اور اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کے نتیجے میں لوگوں کو پتا ہے کہ پبلک کا غصہ بہت بڑھے گا۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ان کے فولڈ میں نہیں ہیں، ان کے اتحادی ہیں۔ ایم کیا کہتی پھرتی ہے؟ ان کے تو چیف نے کہا، جو ان کا وزیر ہے، اس نے کہا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہم کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، میں تو جماعتی دباؤ پہ ہوں۔ اسی طرح باقی لوگ ہیں، تو ہمیں پورا توقع ہے کہ گیلانی صاحب ایک اچھا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور ہمیں ان کو کوئی میدان خالی چھوڑنے کی بات نہیں ہے۔ ہم آپ تو جانتے ہیں کہ سیاست کے اندر آپ اپنے سپیسز نہیں ختم کرتے، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا انشاءاللہ ان کے لیے۔ لیٹس سی۔ شبلی صاحب، ایک تو اعتراض ٹھیک ہے، اگر کوئی کینڈیڈیٹ جس کا پیسہ کرٹیسائز کیا اپنی جماعت میں تو وہ عبدالقادر صاحب ہی نکلے ہیں آپ کے بلوچستان والے میں۔ ایک کانسپریسی تھیوری والا کویسچن ہے، کیا واٹ اباؤٹ دا پاسبلٹی کہ کچھ فورسز ایسی ہیں جن کو یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو سپورٹ؟ شبلی پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا مالک۔ ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں کر رہے جی، ہم تو چاہتے ہیں کوئی نہیں کرے گا کہ شریف آدمی ہے وہ اگر یہ تھیوری آ جائے کہ ہونے دیا جائے یہ اپسیٹ، تو یہ گورنمنٹ اور ذرا نیچے لگ کے چلے گی اور زیادہ پرون ٹو انفلوئنس ہوگی۔ دیکھیں، میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی بات ہو رہی ہے اسلام آباد کی سیٹ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی ہے ورسز حفیظ شیخ ایک کولیشن، ایک گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جو گیلانی صاحب ہیں وہ پی ڈی ایم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اب پی ڈی ایم کا آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائی میں جو باتیں کی تھی اپنے داری صاحب نے ان کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے تو نہیں لگایا۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں پی ڈی ایم اگر اس نے فورس پکڑی ہوتی، اگر انہوں نے جناب جلد سے پورے ان کے کامیاب ہو رہے ہیں، وہ یہ کلابازیاں نہیں کھا رہے ہیں، یہ روز اپنی حکمت عملی کو بدل نہیں رہے ہیں، سب چیز فیلیور کی طرف گئی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جتنے بھی ممبران ہیں، وہ چاہے ان کے کیوں نہ ہوں، وہ یہ سوچیں گے کہ جی دیکھیں پی ڈی ایم از گوئنگ نو ویئر۔ ان کی جو آپس میں جو اختلافات ہیں، آپس میں ان کی جو غیر فطری اتحاد ہے، وہ بنیادی طور پہ صرف اس وقت پیپلز پارٹی کو بینیفٹ کر رہا ہے۔ اور وہ بھی کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس کی کہ ایک سندھ میں کچھ سٹیکس ہیں، ان کی حکومت ہے۔ باقی جو پارٹیز ہیں، نون ہو گئی، مثلا مولانا فضل الرحمان ہے، وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، مطلب ہے کہ ان کا کوئی اپنی سٹیم نہیں پکڑ سکے بلکہ اٹر فیلیور کی طرف گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ریپرزینٹنگ دیٹ کولیشن از نو۔ ویری کوئکلی 30 سیکنڈ، تو پھر یوسف رضا گیلانی کو سندھ سے اگر لا کے چیئرمین سینٹ کی الیکشن کی گیم پہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں گئی؟ دیکھیں، یہ تو ان سے ہی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چاہے وہ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، سر ان کا کچھ نہیں ہونا۔ میرا وقت ختم ہو گیا، شکریہ بہت۔ ناظرین، کوئی کامنٹ کا وقت نہیں، سے اتنا کہوں گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ایک بڑا مزدار ریڈ ہیرنگ سارٹ آف ہو سکتا ہے اس تمام پروسیس میں، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔